ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، معزز ذمہ داران اور وابستگان تحریک منہاج القرآن نور پور تھل اور قرب و جوار سے آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرب و جوار سے تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی نہایت ہی توفیق خاص سے ہم آج اس عظیم و شان محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن نور پور تھل کے تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا اور آج پہلی مرتبہ آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین کو، تحریک منہاج القرآن کے تمام رفقا کو، تمام معاونین کو اور اہل علاقہ کو کہ جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اس حسین محفل کا انتظام کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بلا تمہید موقع کی مناسبت سے بات شروع کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں 1 گھنٹے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ 10:30 ہو گئے، انشاءاللہ 11:30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہم گفتگو کو وینڈ اپ کر لیں گے۔ میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ محفل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ سجائی گئی ہے، اور ہر طرف یہ لکھا ہوا بھی اور ملتا ہے اور نعرے بھی لگتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ہم اپنی بساط کے مطابق یہ نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اب آج دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کس طرح بیان فرمایا۔ دیکھیں ہر ایک کا آنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، آتے سب ہیں لیکن انداز سب کا جدا ہوتا ہے کہ جب آقا تشریف لائے تو رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ جب آقا کی آمد ہوئی تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس نور آیا ہے، یعنی آقا کی آمد کو اللہ نے نور کہہ کے بیان کیا۔ اور یہاں نور سے مراد حضور ہیں، اس پہ کم و بیش کوئی 50 تفاسیر اس پہ گواہ ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی کہ یہاں نور سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہاں اللہ نے 2 اعتراض تھے کافر جو کرتے تھے، ان 2 اعتراضوں کا بھی جواب دیا اور مصطفیٰ کی آمد کا بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ۔
دو اعتراض تھے جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں۔ کافر پہلا اعتراض یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لستا مرسلا، آقا سے کہتے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ رسول نہیں ہیں۔ رسول کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، کہتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے بھی نہیں بھیجے گئے، آپ بندے جیسے ہوتے ہیں آپ اسی طرح ہیں۔ تو اللہ نے آیت کے پہلے حصے میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ فرمایا تم کہتے ہو مصطفیٰ رسول نہیں ہے، بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ میری طرف سے آئے ہیں۔ تو اس پہلے اعتراض کا جواب دیا۔ پھر بعض لوگ یہ تو مانتے تھے ٹھیک ہے رسول ہیں اللہ کی طرف سے آئے، لیکن کہتے ہیں تو ہمارے جیسے، اپنے جیسا کہتے۔ تو اگلے لفظ میں اللہ نے اس دوسرے اعتراض کا بھی جواب دیا۔ فرمایا تم کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں، اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، رب فرماتا ہے تم خاکی ہو لیکن مصطفیٰ نوری ہیں، سبحان اللہ، تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ اب اس فرق کو میں آخر میں پھر عرض کروں گا۔ تو اس دو جو اعتراض تھے اس وقت اللہ نے ان کو ایڈریس کیا یہاں پہ قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر۔ پھر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، حضور آئے اوپر سے نیچے۔ اگر حضور اوپر سے نیچے آئیں اسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے میلاد، اور اگر آقا نیچے سے اوپر جائیں تو اسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے معراج۔ یعنی آقا اوپر سے نیچے آئے تو میلاد ہے، سبحان اللہ، نیچے سے اوپر تشریف لے جائیں تو معراج، معراج ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم میلاد بھی مناتے ہیں، معراج بھی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب میلاد ہوا تو رب کہتا ہے تمہارے پاس نور آیا۔ جب آقا عرش سے فرش کی طرف آئے، خالق سے مخلوق کی طرف آئے، آسمانوں سے زمین کی طرف آئے، رب کہتا ہے تمہارے پاس نور آیا۔ اور جب اللہ نے مصطفیٰ کو معراج پہ بلایا اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ وہاں کیا فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ وہاں اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ ادھر فرمایا یہ بندہ آ رہا ہے، جب بھیجا تھا تو فرمایا تھا یہ نور آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اللہ پیغام کیا دے رہا ہے۔ ہمارے پاس بھیجا تو ٹائٹل تھا یہ نور ہے، اپنے پاس بلایا تو ٹائٹل تھا یہ بندہ آ رہا ہے۔ باری تعالیٰ ہمارے پاس بھیجتے ہوئے بھی فرما دیتا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بندہ آ گیا، یا اپنے پاس بلاتے ہوئے فرما دیتا سبحان الذی اسریٰ بنورہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نور کو سیر کرائی۔ مولا ادھر فرماتا ہے یہ بندہ ہے، ہمارے پاس بھیجا تو فرماتا ہے یہ نور ہے۔ یہ ٹائٹل جدا کیوں ہے؟ اب اس میں ایک جواب مل رہا ہے، رب فرما رہا ہے اے بندو تمہارے لیے ٹائٹل نور رکھا ہے، اس لیے تم جب بھی مصطفیٰ کو دیکھو تو تم نور دیکھو، میں جب بھی مصطفیٰ کو دیکھوں گا میں تو اپنا بندہ دیکھوں گا۔ سبحان اللہ، تم نے نہیں کہنا کہ تمہارے پاس بندہ آ گیا یا تمہارے جیسا آ گیا، تم نے وہ کہنا ہے جو تمہارے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ آج تک بعض لوگ اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نور نہیں ہے، اس پہ مباحثے بھی ہوتے ہیں، مناظرے بھی کرتے ہیں۔ بھیجنے والے سے پوچھیں اس نے کیا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بھیجنے والا تو کہہ رہا ہے میں نے اچھا نور کی بات جب اللہ نے کی، اچھا اس سے پہلے اللہ نے ایک حرف لگایا قد۔ بات تو اتنی تھی جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یہ قد کیوں آیا ہے؟ کہ قرآن پاک کا یہ لفظ ہے، کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے۔ اب یہ حرف تاکید ہے عربی زبان و ادب میں، کسی بات پہ زور دینا ہو، اگلے بندے کا شک دور کرنا ہو تو حرف قد آتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا میں نے بنائے ہیں بندے، ان کی عقلیں بھی میں نے تخلیق کی ہیں، مجھے پتا ہے میں جب نور کہوں گا بعض لوگ اعتراض کریں گے، سوال کریں گے، انکار کریں گے۔ رب کہتا ہے میں رب ہو کے نور کی بات کرنے سے پہلے قد لگا رہا ہوں تاکہ مصطفیٰ کے نور ہونے میں کبھی شک مت کرنا۔ یہ تاکید کے لیے رب کائنات نے ساتھ لگایا۔ اب یہ آقا کی آمد ہے، حضور آئے ہیں۔ جا کا معنی ہوتا ہے آنا،
عربی میں کہتے ہیں جا، اردو میں کہتے ہیں آنا یا آیا، اور فارسی میں کہتے ہیں آمد۔ تو آتا کون ہے؟ دیکھیں، آتا وہ ہے جو آنے سے پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں اس محفل میں آیا ہوں، آنے سے پہلے کہیں تھا تو پہنچا یہاں۔ آپ سب اس محفل میں آئے ہیں، آنے سے پہلے کہیں تھے تو ادھر پہنچے۔ آتا کون ہے؟ جو آنے سے پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے مصطفیٰ کی تخلیق کی بات نہیں کی، مصطفیٰ کے آنے کی بات کی ہے۔ تو باری تعالیٰ اس آیت کے تناظر میں مصطفیٰ آئے ہیں۔ باری تعالیٰ یہ بتا، مصطفیٰ آئے جو ہیں آنے سے پہلے تھے کہاں پر؟ اب اللہ نے اسی آیت میں جواب دیا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ، مصطفیٰ میرے پاس تھے، میری بارگاہ میں تھے۔ اچھا باری تعالیٰ تیرے پاس تھے مصطفیٰ، ہمیں یہ بتا تیرے پاس مصطفیٰ تھے کب سے؟ ہمارے پاس جب آئے ہمیں تو علم ہو گیا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، 4:20 کا وقت تھا، بنو ہاشم کا محلہ، شہر مکہ، 571 عیسوی ربیع الاول کا مہینہ، صبح صادق کو بھی مصطفیٰ آ گئے۔ مولا ہمارے پاس آئے، وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، دن بھی ہے، مہینہ بھی ہے، سال بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ مولا یہ بتا مصطفیٰ تیرے پاس تھے کب سے؟ اب رب فرما رہے یہ جو کب ہے نا، کب، یہ کب کا جواب تمہیں کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ یہ جو کب ہے نا، کب، اب ذرا سوچئے، یہ کب ہم کب بولتے ہیں؟ یہ وقت پوچھنے کے لیے بولتے ہیں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں آپ محفل میں کب آئے، تو کوئی کہے گا میں 8 بجے، کوئی کہے گا میں 9 بجے، کوئی کہے گا میں 9:30، کوئی 10 بجے۔ تو ہر بندہ اپنا وقت بتائے گا۔ تو کب پوچھا جاتا ہے وقت کے لیے۔ ہم نے پوچھا مولا مصطفیٰ تیرے پاس کب سے تھے، مطلب وقت بتا کب سے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کب ہو تو بتاؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، یعنی کب تھا ہی نہیں جب مصطفیٰ میرے پاس تھے۔ سبحان اللہ، یہ کب نہیں تھا، جب کب نہیں تھا تو اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا؟ کب وقت پوچھنے نہیں، وقت نہیں تھا، وقت بنا نہیں تھا، وقت کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں مصطفیٰ اس وقت سے میرے پاس۔ اچھا باری تعالیٰ کچھ آئیڈیا ہو جائے، کوئی اندازہ ہو جائے، ہم تو کوئی اندازے لگانے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کا صحیح پتہ نہ چل رہا ہو نا تو آئیڈیا، اندازہ لگاتے ہیں کسی بھی شے کے بارے میں۔ تو باری تعالیٰ کوئی اندازہ ہو جائے تو میں آؤ تمہیں 2 حدیثیں میں آپ کو کوٹ کر دی جو اللہ نے بتائی ہیں میرے آقا کے ذریعے۔ اب ایک حدیث پاک 2 کوٹ کروں گا۔ پہلی جو حدیث پاک ہے یہ مصنف عبد الرزاق میں، اور بلکہ یہ جو پہلی حدیث ہے یہ امام حلبی سیرہ حلبیہ میں لائے ہیں۔ اس میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل آئے، اور جب آتے تھے نا تو پچھلے انبیاء کا ذکر بھی آقا کی بارگاہ میں کرتے تھے، کیونکہ بڑا پرانا فرشتہ ہے، ہر نبی کے پاس گئے، ہر ایک کا دور زمانہ دیکھا۔ آکے جب بیٹھتا آقا کی خدمت میں عرض کرتا کہ میں آدم کے پاس جاتا تھا، وہ ایسا ماحول تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ان کا ذکر کرتا، ان کی باتیں سناتا، اس پہ فخر کرتا تھا، میں بڑا پرانا ہوں، عمر میری بڑی ہے۔ ایک دن آقا نے فرمایا اے جبریل ذرا آج بتا نا تیری عمر ہے کتنے سال؟ کیا بات ہے، واہ، کتنے سال کا ہے؟ اچھا جبریل کیا کہتا ہے؟ لست عالم، حضور میں بڑا پرانا ہوں، عمر کا مجھے ایگزیکٹ پتہ کوئی نہیں ہے، عمر کا صحیح پتہ نہیں میں کتنے سال کا ہوں، یاد ہی نہیں مجھے، کیونکہ عمر زیادہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا پرانا ہے لیکن کوئی اندازہ بھی ہے کب سے ہے؟ جی آقا ایک بات کا مجھے اندازہ ہے۔ پھر اپنا اندازہ بتا کب سے ہے؟ کہنے لگا لست عالم، عمر کا صحیح پتہ کوئی نہیں ہے، ان غیر فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنہ مرہ۔ آقا ایک بات مجھے یاد ہے کہ جو اللہ کے حجابات ہیں 12، ان میں جو چوتھا حجاب ہے، اس چوتھے حجاب پر ایک تارا چمکتا اور میں اسے تکتا تھا، سبحان اور وہ تارا 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا پھر غائب ہو جاتا۔ پھر دیکھا کتنی دفعہ ہے؟ کہنے لگا رأیتہ 72,000 مرہ، میں نے اس تارے کو
72,000 بار دیکھا۔ اب یہ جو جبریل نے عرض کیا نا آقا، وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار نظر آتا۔ یہ جو 70,000 سال ہے نا، ان میں جو ایک سال بنا وہ کتنے دن کا ہوگا بھلا؟ ہمارا سال کتنے دن کا ہے؟ 365 دن کا۔ یہ جو جبریل سال بتا رہے 70,000 سال، ان میں جو ایک سال تھا وہ کتنے دن کا ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے 365 دن کا سال ہوگا؟ نہیں بھی، یہ 365 والا سال تو تب بنا جب سورج بنا، چاند بنا، زمین بنی۔ اور جس وقت کی بات جبریل کر رہا ہے، اب یہ سورج چاند زمین کا وجود نہیں ہوا تھا، پھر کون سا سال ہوگا؟ جب نظام شمسی نہیں ہوگا، نظام قمری نہیں ہوگا، زمین لپیٹتی جائے گی، پھر وقت کتنا ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا، نظام شمسی، نظام قمری، زمین کا نظام جب سارا اللہ لپیٹ دے گا، پھر وہ ایک دن جو ہوگا نا قیامت کا، اللہ نے اس کی مدت بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 50,000 سنہ، وہ ایک دن قیامت کا کتنے سال کا ہوگا؟ تو یہ تمہارے 365 سال کا ایک دن کا ایک سال بنتا ہے نا، تو یہ جمع کرتے جائیں تو جو 50,000 سال تمہارے بنیں گے تو وہ ایک دن بنے گا۔ یعنی ہمارے 50,000 سال اکٹھے ہو، وہ ایک دن بن جائے گا۔ تو ایک دن ہے 50,000 سال کا، تو مہینے میں کتنے دن بنیں گے؟ پھر مہینے میں، سال میں کتنے دن بنیں گے؟ پھر سال کے 1000 سال کتنے بنیں گے؟ 1000 کے 72,000 سال، پھر جبریل 70,000 سال، پھر جبریل نے دیکھا 72,000 بار۔ اچھا، اگر کبھی ایسی ڈیوائس آ جائے نا فیوچر میں جو اس کا جواب دے دے، ابھی تو کوئی نہیں ہے، فیوچر میں شاید آ جائے، اگر جواب مل جائے اس کا کتنے سال بنتے ہیں، تو یہ جبریل کی عمر نہیں ہوگی، یہ اس تارے کو تکنے کی مدت ہوگی۔ جبریل کی عمر پھر بھی نہیں نکلے گی، یہ اس تارے کو تکنے کی مدت ہوگی۔ جبریل نے جب یہ بتایا خوش ہو رہا تھا، آقا سنیں گے اور تعجب کا اظہار کریں گے، اے جبریل تو اتنا پرانا، لیکن آقا نے سن کر کسی تعجب کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ پہلے تو آقا مسکرائے۔ مسکراہٹ کا مطلب جبریل بھی سمجھ گیا۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّی جَلَّ جَلَالُہُ، اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت کی قسم، وہ جو تارا چمکتا تھا اور تو تکتا تھا، انا ذالک الکوکب، آقا فرماتے ہیں وہ تارا تو میں ہوں، وہ تارا ہی میں ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا ذالک الکوکب، یہ تارا، وہ تارا میں ہوں۔ آقا یوں بھی فرما سکتے تھے کہ وہ جو نور چمکتا تھا، تارا جو چمکتا تھا، آقا فرما دیتے وہ میرا نور تھا۔ اب یہاں یہ بھی نہیں فرمایا وہ میرا نور تھا، آقا فرماتے انا ذالک الکوکب، وہ تارا ہی میں ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ 72,000 بار آقا فرما رہے ہیں جبریل تو جسے دیکھتا رہا تھا نا، وہ میں ہی تھا، تو 72,000 بار مجھے تکتا رہا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ 72,000 بار تو مجھے دیکھ کے بھی، جب پہلی بار آمنا سامنا ہوا نا تو پہلی وہی لے کے آیا، پھر بھی مجھے دیکھ کے پہچان نہیں سکا۔ کیوں نہیں پہچان سکا؟ اب آقا نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، فرمایا وہ جبریل جو سید الملائکہ ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات کو 72,000 بار دیکھ کے نہیں پہچان سکا، تو 1400 سال بعد پیدا ہونے والے چند کتابیں پڑھ کے زیادہ پہچان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو گلی محلے میں ترازو اٹھا کے بیٹھ گئے کہ مصطفیٰ کے پاس علم اتنا تھا، شفاعت اتنی ہے، توسل اتنا ہے، مقام اتنا ہے، اختیار اتنا ہے، بھی جنہیں دیکھا ہے 72,000 بار مصطفیٰ کو، ان کو تو پہچان نہیں ہو سکی۔ تو آپ 1400 سال بعد پیدا ہوئے، کتابیں بھی چند پڑھیں اور کہا کہ علم اتنا ہے، مقام اتنا ہے، مباحثہ اور مناظرہ کرنے لگے۔ بھی مباحثہ تو تب کرو جب ذات مصطفیٰ کو پہچانا ہو، جب پہچان نہیں ہے۔ اچھا کوئی کہے گا یہ فرشتہ ہے، آقا تو بشر ہے، چلے بشری دنیا میں جو جس کو مصطفیٰ کی صحبت زیادہ ملی ان کا ذکر بھی کر لیں۔ کیا بات ہے؟ ان کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جو مصطفیٰ میرے آقا سے 2 سال چھوٹے، بس میرے آقا سے 2، یعنی آقا کی ہم عمر تھے،
2 سال 1 سال کا فرق ہو تو وہ ایک وقت ہوتا ہے. تو میرے آقا کے یہ بچپن کے ساتھی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچپن کے ساتھی, لڑکپن کے بھی ساتھی, جوانی کے ساتھی. میرے آقا کے جب نکاح ہو رہا تھا اس وقت بھی صدیق اکبر ساتھ بیٹھے. سبحان اللہ. آقا سفر پہ جاتے, آپ ساتھ جاتے تھے. میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر ساتھ تھے, اعلان کے بعد بھی ساتھ تھے, اور پھر غار میں گئے میرے آقا تب بھی ساتھ ہیں. آقا مزار میں گئے تب بھی ساتھ ہیں. سبحان اللہ. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں مصطفیٰ کی سنگت اور صحبت اور قربت بشروں میں سب سے زیادہ ملی. سبحان اللہ. بشریت میں, عالم بشریت میں جس کو سب سے بڑی لمبی صحبت ملی آقا کی ذات پاک کی, وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ. اس لیے میرے آقا نے اپنے صحابہ میں سے کسی سے یہ بات نہیں کی سوائے صدیق اکبر کی, کیونکہ جب ان سے کر دوں گا تو باقی تو خود سمجھ جائیں گے. ان کو آقا نے فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر تجھے صحبت میری زیادہ ملی ہے, قرب زیادہ ملا ہے. باہر کا بھی ساتھی ہے, اندر کا بھی ساتھی ہے, گھر میں بھی رہتا ہے ساتھ, باہر بھی ساتھ رہتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ تو مجھے پہچان گیا ہے. آقا فرماتے اے ابو بکر میری پہچان سوائے رب کے کسی کو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بشریت میں بھی کوئی جو تکنے والے تھے, بیٹھنے والے تھے, قرب والے تھے, وہ نہیں پہچان سکے. جبریل بھی نہیں پہچان سکا, تو آج کل کے لوگ کو زیادہ پہچان گئے. اس لیے اگر کہیں ایسا بندہ مل بھی جائے جو بات کر رہا ہو, جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہو, تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی. بس اتنا اسے کہہ دینا جا تجھے تیری بات مبارک, ہمیں مصطفیٰ کی غلامی مبارک. سبحان اللہ. تکرار نہیں کرنا, مصطفیٰ کی عظمت اور شان پہ بات نہیں کرنی. عقیدہ یہ ہے کہ بس مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنی. اب یہ ایک حدیث میں نے کوٹ کی جس میں تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ آقا کب سے, تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں, اندازہ ہوا نا. اب ایک حدیث پاک اور تھوڑا اور قریب ہو جائیں. اور وہ مصنف عبدالرزاق, امام عبدالرزاق جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی استاد ہیں, وہ اس حدیث کو لائے اپنی مصنف میں, اور راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوتے نا, میرے آقا سے گفتگو کر رہے ہوتے, آقا ان سے گفتگو فرما رہے ہوتے, تو میرے آقا کبھی گفتگو میں آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے, کبھی نوح علیہ السلام کا, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا, اور صحابیوں میں سے کوئی بھی کسی کے بارے میں پوچھتا حضور فوراً بتاتے. صحابہ کرام میں تشویش سے پیدا ہو گئی کہ یہ آدم علیہ السلام 10,000 سال پہلے, پھر نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, اتنا لمبا سفر, اور ان کے بارے میں جب بھی پوچھیں مصطفیٰ ایسے بتاتے جیسے اس زمانے میں موجود ہوئے. ان کے دل میں خیال آتے تھے کہ آدم پہلے ہیں یا مصطفیٰ پہلے ہیں, پہلے کون ہے. تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر لی, سوال کر لیا. آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء کلہا. آقا آج ذرا مہربانی فرمائیں, اس شے کا نام ہی بتا دیں جس شے کو اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے کیا بنا؟ سب سے پہلے زمین بنی یا آسمان, سب سے پہلے عرش بنا یا لوح یا قلم یا کرسی, سب سے پہلے جنت بنی کہ دوزخ, سب سے پہلے ملائکہ بنے یا جنات, انسان بنا یا حوریں. آقا سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ پانی بنایا یا ہوا بنائی یا فضا بنائی, زمین بنائی یا آسمان. اب دیکھیں سب سے پہلے کیا بنا. اب انسان اگر پہلے آ جائے, پانی نہ ہو, ہوا نہ ہو, تو زندہ رہ پائے گا؟ نہیں. تو سب سے پہلی جو شے بنائی اللہ نے, پھر بنائی تو کیا بنائی. اب یہ سوال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال سنا نا, آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابیوں کیا ہو گیا پہلی شے کے بارے میں پوچھنے لگے, کوئی حلال حرام پوچھو, کوئی نماز کے بارے میں پوچھو, کوئی روزے کے بارے میں پوچھو, کوئی جہاد کے بارے میں, کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھو. یہ کیسا سوال ہے کہ پہلی شے کون سی. لیکن آقا یہ سن کر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ کیسا سوال. آقا اس یہ سن کے خوش ہوئے. خوش ہو کیوں ہے؟ تاکہ میرے غلام اب سوچنے میں اور سوال کرنے کے لیے اب یہ تیار ہو گئے کہ پہلی شے کیا ہے. اس میں آقا دیکھ رہے تھے کہ جو جواب آ رہا تھا نا, اب وہ بڑا خاص ہے.
میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کیا بنا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبی کا. اے جابر، اللہ نے جب کائنات بنانا چاہی، مخلوق بنانا چاہی، مخلوق میں اللہ نے جو سب سے پہلی شے بنائی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے. اب آقا کا نور سب سے پہلے، ہوا سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے، غذا سے بھی پہلے، زمین سے بھی پہلے، آسمان سے بھی پہلے. اب سمجھ لیں اس بات کو، آگے سارے مسئلے سے حل ہو جائیں گے. جو پہلے آ جائے وہ بعد والی شے کا محتاج نہیں ہوتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جو پہلے آ جائے وہ بعد والی شے کا محتاج. آج جب لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور اس میں جب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آسمانی کائنات میں جاتے ہیں، چاند پہ گئے، تو وہ اپنے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر لے کے جاتے ہیں تاکہ سانس لینی ہے. جب یہ فضا ختم ہوتی ہے خلا آ جاتا ہے، خلا میں سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے. لوگ کہتے ہیں اگر تمہارے پیغمبر گئے ہیں آسمانی کائنات میں تو سلنڈر تو آکسیجن کے ہم نے ایجاد کیے، ان کے پاس تو تھے نہیں، تو سانس کیسے لی ہوگی؟ تو آقا پہلے بتا رہے ہیں بھی تم سانس کی بات کرتے ہو، ہوا نہیں تھی، میں تو پہلے تھا. غذا نہیں تھی، میں پہلے. ہوا نہیں تھی، میں پہلے. اچھا ایک بات اور کا بھی اس میں جواب آ رہا ہے. دیکھیں اب آج 10 ربیع الاول شریف ہے، کل شب میلاد ہے، اس سے اگلے دن صبح میلاد ہے. 12 ربیع الاول کو یقیناً نور پور تھل میں ہر سال جلوس نکلتے ہیں. اس دفعہ بھی بڑے پیمانے پہ جلوس نکلیں گے. علماء اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، آقا کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، اور پھر لنگر بانٹا جاتا ہے. کہیں لڈو بانٹے جاتے ہیں، کہیں پہ کھیر بانٹی جاتی ہے، کہیں پہ کھانا پینا تقسیم ہوتا ہے. خوشی کا ماحول ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، گلیاں، محلے، بازار، گھر سج جاتے ہیں. ادھر لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں بھی یہ دیکھو کیسے پاگل لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اس دن تو نبی کی وفات ہوئی تھی، یہ تو وفات کا دن ہے، تمہیں تو غم کرنا چاہیے، اور تم جھنڈے اٹھا کے خوشیاں منا رہے ہو. ایسی باتیں بھی کرنے والے موجود ہوتے ہیں. تو اس حدیث کے تناظر میں اس کا جواب بھی سننے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دن تو وفات کا دن ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی شے جو بنائی اللہ نے وہ مصطفیٰ کا نور ہے. آقا کا نور سب سے پہلے، یعنی زندگی بھی نہیں تھی، مصطفیٰ پہلے تھے. موت بھی نہیں تھی، مصطفیٰ پہلی مخلوق ہی آقا ہے. اچھا زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 2 ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو زندگی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور میرے آقا بھی اللہ کی مخلوق ہے. سوال یہ ہے اول مخلوق کون ہے؟ زندگی پہلے ہے یا آقا پہلے ہے؟ موت پہلے ہے یا آقا پہلے؟ آقا خود بتا رہے سب پہ اول مخلوق میرا نور ہے. تو پتا چلا زندگی بعد میں بنی، مصطفیٰ پہلے. موت بعد میں آئی، مصطفیٰ پہلے. میں نے کہا جو پہلے ہو وہ بعد والی شے کا محتاج ہوتا ہی نہیں. آج تم کس زندگی کی بات کرتے ہو، کس وفات کی بات کرتے ہو، کس موت کی بات کرتے ہو؟ موت تھی ہی نہیں، مصطفیٰ پہلے تھے. زندگی تھی ہی نہیں، مصطفیٰ پہلے تھے. تو آقا تو اپنے ہونے میں نہ زندگی کے محتاج ہے نہ موت کے محتاج. تو جب آقا ان چیزوں کے محتاج ہی نہیں ہے تو پھر زندگی آئی کیا کرنے؟ آئی تو ہے 12 کا دن، ولادت کا دن ہے، میلاد منا رہے. پھر موت بھی آئی ہے، روزہ پاک ہے، میرے آقا وہاں پہ موجود بھی ہے. پھر آئی کیا کرنے؟ چلو اس کا جواب بھی سن لیں. آئی کیا کرنے؟ دیکھیں آج تک لوگ اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، حیات النبی پہ جھگڑا. اب دیکھیں حیات ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے آقا ہے معاذ اللہ. پھر اسی طرح جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اب سنیں حدیث مسلم میں موجود ہے، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا نے فرمایا اور سلتو الی الخلق کافہ. ہم یہ جواب ڈھونڈ رہے ہیں حدیث پاک سے. زندگی آقا زندگی کے محتاج نہیں ہے، موت کے بھی محتاج نہیں. تو آئی کیا کرنے ہے؟ زندگی اور موت آئی کیا کرنے؟ اب سنیں کیا کرنے آئی. آقا فرماتے ہیں اور سلتو الی الخلق کافہ. کفہ یہ کفہ کا مطلب ہوتا ہے روکنا. معنی کیا ہے؟ فرمایا میری رسالت نے اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے.
کیا مطلب؟ اور سیلت الى الخلق کافہ، آقا فرما رہے وہ مخلوق ہی نہیں میں جس کا رسول نہیں ہوں، واہ 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 وہ مخلوق ہے ہی نہیں جس کا میں رسول نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، تو پتہ چلا میرے آقا موت کے بھی نبی ہیں، زندگی کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے بھی نبی ہیں، جو بھی مخلوق ہے آقا ہے اس کے نبی۔ ہر شے مصطفیٰ کی امت، تو وہ موت جس پہ جھگڑا ہے وہ تو مصطفیٰ کی امت نکلی، وہ زندگی جس پہ جھگڑا ہے آج تک وہ تو مصطفیٰ کی امت نکلی۔ اچھا امتی اور نبی کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ امتی نبی کا غلام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو خود کو نبی سے اچھا کہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے جب اللہ نے پوچھا تھا ابلیس سے ما منعک ان تسجد، سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اچھا ہوں آدم سے، دفع ہو جا تو شیطان ہے۔ جو خود کو نبی سے اچھا سمجھے شیطان ہوتا ہے، اور ہر امتی اپنے نبی کا غلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی مصطفیٰ کی امت، موت بھی مصطفیٰ کی امت، امتی نبی کا غلام ہوتا ہے۔ وہ زندگی جس پہ باس کرتے ہو وہ تو مصطفیٰ کی غلام نکلی، وہ موت جس پہ باس ہوتی ہے وہ تو مصطفیٰ کی غلام نکلی۔ اچھا غلام آقا کی بارگاہ میں کرنے کیا جاتے ہیں؟ جو کہ غلام کرنے جاتے ہیں وہی زندگی کرنے آئی، وہی موت کرنے آئی۔ واہ 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 کیا بات۔ اچھا سن لیں، حدیث پاک سے بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے عالمین کے لیے رحمت۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، عالمین کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے عالم ہے، آقا ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ جو شے عالمین کے اندر ہے مصطفیٰ اس کے لیے رحمت ہے۔ زندگی بھی عالمین کے اندر، موت بھی عالمین کے اندر، ہم بھی عالمین کے اندر، جو عالمین میں ہے مصطفیٰ اس کے لیے رحمت ہے۔ تو پتہ چلا آقا ہمارے لیے بھی رحمت، زندگی کے لیے بھی رحمت، موت کے لیے بھی رحمت۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا ہمارے حال پہ رحم کریں، تو زندگی بھی کہتی ہوگی آقا میرے حال پہ رحم فرمائیں، واہ 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 موت بھی کہتی ہوگی آقا میرے حال پہ بھی رحم فرمائیں۔ اور میرا دل کہتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا اے زندگی انتظار کر تیرے حال پہ بھی رحم کروں گا، اے موت تو بھی انتظار کر تیرے حال پہ بھی رحم کروں گا۔ زندگی نے پوچھا ہوگا آقا مجھ پہ رحم کب ہوگا، مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا اے زندگی انتظار کر جب 12 ربیع الاول ہوگا، پیر کا دن ہوگا، 571 عیسوی ہوگی، شہر مکہ ہوگا، بنو ہاشم کا محلہ ہوگا، صبح 4:20 کا وقت ہوگا، اے زندگی انتظار کر اس دن میں تیرے دروازے سے گزروں گا اور تیرے دروازے سے گزر کر تجھ پہ رحم کروں گا۔ بہت اچھی بہت اچھی۔ پھر موت پکاری ہوگی آقا زندگی پہ رحم کر دیا، مجھ پہ رحم کب ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا اے موت اب تو انتظار کر جب 63 برس بیتیں گے پھر تیرے دروازے سے بھی گزروں گا اور تیرے دروازے سے گزر کے اے موت تجھ پہ بھی رحم کروں گا۔ تو پتا چلا آقا زندگی کے دروازے سے بھی گزرے، موت کے دروازے سے بھی گزرے، زندگی بھی پیچھے رہ گئی، موت بھی نیچے رہ گئی۔ مصطفیٰ زندگی سے پہلے بھی تھے، زندگی کے بعد بھی ہیں، موت سے پہلے بھی تھے، موت کے بعد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول سرکار کی یاد، سرکار کی یاد، کرے دی یاد۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکے کی آمد۔ ختم نبوت۔ اب چونکہ پرسوں ہے 12 ربیع الاول شریف، ٹھیک ہے، تو جلوس نکلیں گے، لوگ ایسے لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں کہیں گے جی 12 کو تو وفات ہوئی، آپ کو تو غم کرنا چاہیے، خوشی کیوں کر رہے ہو، وفات ہوئی ہے۔ اس سے پوچھ لیں وفات آئی کیا کرنے ہے، موت آئی کیا کرنے ہے، موت ہے کیا، زندگی ہے کیا؟ ارے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور مصطفیٰ ہر مخلوق کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ تو مصطفیٰ کی غلام ہے, یہ تو خیرات لینے آئی تھی, زندگی بھی خیرات لینے آئی, موت بھی خیرات لینی. آقا اس کے محتاج نہیں ہے, زندگی موت اپنے ہونے میں مصطفیٰ کی محتاج ہے. اب یہ میں اس حدیث سے ایک بات ہم اخذ کر رہے تھے, سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آقا کب سے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کب سے, کب سے. اب پہلی شاہی آقا کا نور ہے. جی جی آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک, سب سے پہلی جو اللہ نے شے بنائی وہ تیرے نبی کا نور. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اچھا سب سے پہلے بنایا آقا کے نور کو اللہ. اچھا نور کو بنایا کس شے سے؟ سبحان اللہ. دیکھیں نا, اللہ اگر کسی شے سے نور کو بنائے تو شے پہلے ہوگی, نور بعد میں. لیکن میں کہوں سب سے پہلے یہ ٹیبل بنا جو میرے سامنے رکھا ہے, اگر سب سے پہلے میں کوئی ٹیبل بنا تو ٹیبل کس شے کا ہے؟ لکڑی کا. لکڑی تھی تو بنا, جی جی تو پہلے تو لکڑی ہوگی پھر ٹیبل. میں کہوں سب سے پہلے یہ سٹینڈ بنا, یہ لوہے کا ہے, لوہا تھا تو بنا, تو پہلے لوہا ہوگا پھر سٹینڈ ہوگا. اگر سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور ہے, بنا کس شے سے؟ کسی شے سے بنے, شے اول ہو جائے گی, مصطفیٰ ثانی. اب جواب کیا ہے؟ اسی حدیث میں لکھا ہے, آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبی کا, سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا. کس شے سے بنایا؟ ساتھ فرما دیا من نور ہی, اپنے نور کے فیض سے بنایا. اللہ نے اپنے نور کے, من تشریفیہ ہے, تبعیضیہ نہیں ہے, شرف دینے کے لیے. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, آدم میں جب اپنی روح پھونک دوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب آدم کو برابر کر لوں اور آدم کے پیکر خاکی میں, اللہ کہتا ہے فرشتوں سے میں اپنی روح پھونک دوں, تو روح اللہ نے پھونکی تھی آدم کے پیکر خاکی میں, جبریل نے نہیں پھونکی تھی, کسی اور فرشتے نے نہیں پھونکی. حالانکہ جب مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا نا تو جبریل گئے تھے, جا کے ان کے آستین میں جا گریبان میں پھونک ماری, فارسلنا الیہا روحنا, جبریل گئے تھے. ادھر بھی جبریل کو اللہ فرما سکتا تھا کہ آدم کے پیکر میں روح بھی ڈال دو, لیکن آدم کے پیکر میں روح پھونکنے کے لیے جبریل کو نہیں فرمایا. کیوں؟ چونکہ اللہ نے اگلے لمحے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدے میں جھکانا تھا. تو اگر روح بھی خود ڈالتا نا جبریل, تو فرشتہ کہ جس کو روح خود ڈالے کھڑے ہیں اس کے سامنے کیسے جھکے؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان بھئی اللہ. جس کو روح خود ڈالے کھڑے ہیں, اب اس کے سامنے سر چکائے. اللہ نے کہا یہ خیال بھی نہ آئے روح میں ڈال دے. اللہ نے خود روح پھونکی. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوگا اللہ کی روح کیا ہے؟ بڑی اس میں سوال پیدا ہو جائیں گے, میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہونا, آپ کہتے ہیں یہ میری روح ہے, یہ میری جان ہے, سادہ بات سمجھ لیں. دیکھیں اللہ کو سب سے بڑھ کے پیار کس سے؟ اپنے محبوب سے. تو اب یہ جو روح پھونکی ہے, مفسرین نے لکھا ہے یہ کیا تھی؟ یہ نور مصطفیٰ تھا جو اللہ نے سب سے پہلے بنایا اپنے نور کے فیض سے. اچھا یہ بات آگے کرنی تھی, ساتھ آ گئی, چلیں آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے بنایا اپنے نور کے فیض سے, آقا کے نور کو بنایا. اچھا بنا کے رکھا کہاں؟ دیکھیں رکھنے کے لیے جگہ چاہیے, جگہ تو تھی کوئی نہیں, مکان تو تھا کوئی نہیں, نہ عرش تھا نہ جنت تھی, نہ لوح تھی نہ قلم نہ کرسی, تھا ہی کچھ نہیں. جب سب سے پہلے بنا اپنے نور کے فیض سے بنایا, آقا کے نور کو رکھا کہاں؟ جگہ کوئی نہیں ہے. تو جملہ پہلے سن لیں, اس کی وضاحت مولا کائنات کے فرمان سے ہوتی ہے. سب سے پہلے بنا کے رکھا کہاں؟ اب پہلے جملہ سن لیں جو میں اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں, پھر اس کی وضاحت مولا کائنات کے فرمان سے ہو جائے. جب اللہ نے دیکھا نا جگہ تو ہے کوئی نہیں, نور مصطفیٰ کو بنا, جگہ کوئی نہیں ہے, رب نے فرمایا اے حبیب جگہ بھی بنے گی, جنت بھی بنے گی, عرش بھی بنے گا, کرسی بھی بنے گی, لوح بھی, ہر شے بنے گی. اے حبیب جب تک بنتا کچھ نہیں نا, تو بھی وہیں رہ لے جہاں میں رہتا ہوں.
सुभान अल्लाह देखिए जब इस जगह ही नहीं है तो फिर आए हबीब जगह जब भी बनाएंगे बना लेंगे। अब एक तू है एक मैं हूं, जहां मैं रहता हूं वहीं रह ले। आप कहेंगे ये कैसी बात। अब आ जाइए फिर मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में ये हदीस आई है। रावी है मौला कायना मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं, इधर जवाब देते हैं कि सबसे पहले बना के रखा कहां पर, नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं इन अल्लाह तबारक व तआला खलक़ नूर मुहम्मदिन क़ब्ल अन यख़लुक़ल अर्द वस समा वल अर्श वल कुर्सी वल्लाहु वल कलम वल जन्नत वन नार वल जिन्न वल इंस क़ब्ल अन यख़लुक़ आदम व इब्राहीम व इस्माईल। अल्लाह ने नूर मुस्तफा को, मौला अली फरमाते हैं, जमीन से पहले, आसमान से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, इंसान से पहले, जिन्नात से पहले, लौ से पहले, अर्श से, कुर्सी से पहले, आदम से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले बनाया। रखा कहां? अब जवाब आ रहे हैं। आप फरमाते सुम्मा हाबसा नूर मुहम्मदिन फिल हिजाबिल कुदरत। सुभान अल्लाह अल्लाह के 12 हिजाब, सुभान अल्लाह तो सबसे पहले जगह नहीं थी कोई। अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब 1000 साल मुस्तफा के नूर को अल्लाह ने अपने हिजाब कुदरत में रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक 12 हिजाब है, हर हिजाब में 1000 साल रखा। फिर हिजाब अजमत में रखा, फिर हिजाब सआदत में रखा, फिर हिजाब करामत में रखा, फिर हिजाब हिदायत में रखा, हिजाब रिफात में रखा, हिजाब सतवत में रखा, फिर हिजाब शफात में रखा, हिजाब नबुव्वत में रखा। 12 हिजाब है, हर हिजाब में 1000 साल रखा ताकि हर हिजाब में मुस्तफा को फैज मिल जाए। और जब लौ को बनाया, लौ को, तो जब लौ ने पहला लफ्ज लिखा वो नूर मुस्तफा था। फिर अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को जब आदम को बनाया ना, आदम अलैहिस्सलाम को, तो उनके पैकर खाकी में मुस्तफा के नूर को रखा जो आदम की पेशानी से चमकता हुआ नजर भी आता था। सुभान अल्लाह सुभान। अब ये नूर का सफर है, आदम अलैहिस्सलाम तक तो आ गए हैं, आगे आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये जो सफर है ना, ये 10,000 साल लगे। तो मैं अगर एक एक बताने बैठूं तो रात पूरी गुजर जाएगी और ये सफर नूर खत्म नहीं होगा, लेकिन हमने ज़हूर पर भी पहुंचना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त भी इख्तिताम को जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आधा वक्त शायद गुजर भी गया, तो थोड़ा वक्त रह गया है। तो आप जितनी तवज्जो से सुन रहे हैं, इस थोड़े वक्त में इंशाल्लाह इसको पूरा भी कर लेंगे। ये जो 10,000 साल का सफर है, मैं आपको 10 मिनट में भी नहीं 2 मिनट में बताने लगा। सुभान अल्लाह। मैं जहां जहां से नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा है ना, बस उनके नाम सुन लें। ये मुस्तफा का शजरा पाक है। और जो मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी थी ना, अब उसका तर्जुमा करते हैं। फरमाया लम अज़ल उनकलो मिन असलाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। आका फरमाते हैं मुझे हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल करता है। जिस पुश्त में मेरा नूर आया, आका फरमाते वो पुश्त पाक थी। जिस रहम में मेरा नूर आया, वो रहम भी पाक था। अल्लाह ने इंतखाब किया है इस सफर नूर के लिए, और हर जाने वाला अगले को ये वसीयत करके जाता था कि ये नूर वहां मुंतकिल करना जो रहम पाक हो। ये सफर ऐसे नहीं तय हुआ है, बड़े एहतमाम से हुआ है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर नूर के 18 वास्ते तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाए हदीस सही में। जी जी। और फिर बाज ने 53 वास्ते लिखे हैं अपनी कुतुब में, कुतुब तारीख में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। और इमाम बुखारी ने 80 वास्ते लिखे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक। और एक दिन हुज़ूर शेखुल इस्लाम मेरे कायद डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, 2010 की बात है, और 2025 यानी 15 साल पहले, हम आखिरी साल में थे उस टाइम, 2010 में आखिरी साल में पढ़ रहे थे। यही मिलाद के अय्याम थे, तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम में पढ़ा रहे थे और उसमें नसब मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा। 18 वास्ते आपने सीरत रसूल में दर्ज फरमाए। जब सीरत रसूल लिखी हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने 18 वास्ते उसमें उनकी शरह और तफसीर लिखी। आगे आपने नहीं लिखा, आगे वजह लिखी है कि मैंने 18 इसलिए बयान किया क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने 18 बताए, तो मैंने आका की सुन्नत पे बस जहां तक की बात की। मुहद्दिसीन ने आगे भी लिखे, बुखारी ने पूरे 80 लिखे। उस वक्त हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया था, बेटा जहां मुस्तफ़ा के मिलाद की महफिल हो ना,
وہاں ممکن ہو تو مصطفیٰ کا یہ شجرہ پاک بتائیں، کیونکہ جہاں یہ شجرہ پاک بتایا جاتا ہے وہاں برسوں تک رب کی رحمت برستی ہے۔ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں آپ کے اس شہر میں، اور اس مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہیں، اور مارکیٹ کا نام کیا ہے؟ مدینہ مارکیٹ۔ مدینہ مارکیٹ۔ چلو مدینے والے کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مدینہ مارکیٹ میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، بتا بھی پہلی دفعہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے یہ مصطفیٰ کا شجرہ پاک پہلے یہ کسی نے بتایا یا نہیں بتایا۔ اگر سنا ہے تو اس کو برکت کے طور پہ دوبارہ سن لیں، نہیں سنا تو آج محفل میلاد کا تحفہ لے کے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پورے 80 واسطے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں نے کہا صرف نام بتاؤں گا، پھر میں ولادت پہ چند باتیں بتانی۔ جس کا جی چاہے انگلیوں پہ گنے، جس کا جی چاہے ریکارڈنگ کر لے گھر جا کے گنے، یہ پورے 80 نام ہوں گے، نہ کم ہوں گے نہ زیادہ۔ یہ میرے قائد حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، یہ آقا کی سنت بھی ہے، حدیث پاک میں ہے، میرے آقا تشریف لائے مسجد نبوی میں، حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے، آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام سے فرمایا من انا، فرمایا بتاؤ میں کون ہوں۔ یہ ہر وقت آقا کے خطاب میں یہ حلال حرام کے مسئلے بیان نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھی آقا یہ بھی فرماتے بتاؤ میں کون ہوں۔ آج ہم آقا کی بات کر رہے ہیں، یہ کو کہیے آج کوئی مسئلے سمجھاتے نماز کے، روزے کے، حج کے، وہ سارا سال ہوتے سمجھتے رہیں۔ یہ جو ایام آتے اس میں مصطفیٰ کی عظمت و شان اور نسب اور ولادت کا ذکر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ آقا کی اپنی سنت بھی ہے، یہ الگ بات نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں من انا، بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے کیا عرض کیا؟ انت رسول اللہ و علیک السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر سلام ہو۔ آقا فرماتے رسول تو مجھے مانتے، چونکہ میرا کلمہ پڑھتے میرے صحابی ہو۔ من انا، مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہو کہ نہیں؟ اب صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اب جب خاموش ہوئے آقا نے اپنا نسب مبارک خود بتایا، فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ بتاتے بتاتے آقا نے 18 واسطے بتائے۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے بیٹھے، جوان بھی بیٹھے، ہم میں سے کسی کو اپنے 5 واسطے یاد ہیں؟ باپ کے بعد دادا، دادے کے بعد پردادا، پردادے کے بعد اگلا دادا، اگلا دادا اس سے اگلا دادا، 5 واسطوں تک بہت کم لوگوں کو پتا ہے پیچھے کیا ہے۔ میرے آقا کے 80 واسطے ہیں، آج بھی اسی طرح مہک رہے ہیں، اللہ نے محفوظ رکھے۔ سنیں، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عطف بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن ببز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن ہدا بن برداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اراوا بن ایزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مکسر بن نائف بن زارے بن سمی بن مزی بن ایوز بن ارم بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن شرط بن ملحن ایل بن کینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ پاک ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا جہاں یہ بیان ہوتا ہے وہاں کئی سال تک رب کی رحمت برستی۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں گا کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں اس کو پڑھیں، بیان کریں، تاکہ مصطفیٰ کے نسب پاک کے چرچے ہوں۔ دیکھیں اگر ہمارا کوئی 5
6 वास्तु तक कोई जिक्र कर दे, बाप के बाद दादे का नाम ले, परदादे का, अगले दादे का, तो हम कितने खुश रहते कि मेरा नसब याद किया हुआ, इसने सुना रहा है, बता रहा है। हम आका का नसब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ईमान से बताएं, आका खुश होंगे कि नहीं होंगे? तो हम बैठे इसलिए हैं कि आका खुश हो जाए। हुजूर खुश हो गए तो रब खुश हो गया, रब खुश हो गया तो बात बन गई। अब मैं अर्ज कर रहा था, ये सफर नूर है। ये चला सबसे पहले पर्दू में रखा, आदम की पुश्त से हजरत अब्दुल्ला तक आ गए रज़ी अल्लाह ताला। बस जल्दी से मैं सफर को आगे ज़हूर पर ले आया हूं, जल्दी से खत्म करते हैं बात। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी की पुश्त में जब ये नूर आया तो ये पेशानी से चमकता था। वो नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता भी दर आ गया। आखिरी बेटे आपके हज़रत अब्दुल्ला हैं, तो जब आखिरी बेटा जब ये नूर मुंतकिल हुआ तो अब्दुल्ला की विलादत हुई। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जानते थे वो नूर जो मेरी पुश्त में रहा, मेरी पेशानी में रहा, अब इधर चमक रहा है। और पूरे अरब में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की जो आपका हुस्न था वो बड़ा मशहूर था। ये मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जो मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में पेश आया था वो थोड़ा है, लेकिन जो मामला हज़रत अब्दुल्ला को पेश आता था मक्के की खवातीन के मामले में वो ज्यादा था। खवातीन आ जाती, कहती थी इतना माल भी देती हैं, हमसे आप निकाह कर लें। जो किताबों की आलम आती, जो नूर चमकता देखती थी, वो आके कहती थी अब्दुल मुत्तलिब से, हम आपके बेटे से निकाह करना चाहती हैं, इतना माल भी देने को तैयार हैं। लेकिन आप फरमाते थे नहीं, तुम्हारे साथ अपने बेटे का निकाह नहीं करना। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, एक दिन हम सफर पे थे, मैं और मेरे वालिद गिरामी, एक बड़ा राहिब जो आसमानी किताबों का आलिम था, उससे हमारी मुलाकात हुई। उसने मेरे वालिद से नाम पूछा, कबीला पूछा, और फिर नाम और कबीला इलाका पूछने के बाद कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके नाक के नथने देखना चाहता हूं। आपने फरमाया इजाजत है, तो ये उसने नथने देखकर कहने लगा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या आपने शहर मदीना में बनु ज़ोरा कबीले से कोई रिश्ता तय किया है? फरमाया नहीं किया। कहा कि जल्दी वहां रिश्ता तय करें अपने बेटे का, कि जब यह रिश्ता तय होगा उस वक्त नबी आखिरुज़्ज़मान दुनिया में तशरीफ लाए। अब मक्के में थे, मदीना तशरीफ ले गए। मदीने के सरदार थे हजरत वहब, उनकी बेटी है हजरत आमना अलैहिस्सलाम। हजरत आमना आका की अम्मी जान, ये मदीने के सरदार की बेटी है। और इधर मेरे आका के वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मक्के के सरदार की बेटी। अब ये देखे मेरे आका सरदारों की औलाद है। इधर मक्के के सरदार, उधर हजरत वहब, उनकी वफात हो चुकी थी और आप अपने चचा हजरत वहब की कफालत में थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए, हजरत वहब से मिले, कहा कि आपकी भतीजी है आमना, उनकी तहारत बड़ी मशहूर है पूरे अरब में। कहा हाँ, मैं बड़ा उनके हवाले से परेशान रहता हूँ, इतनी ताहिरा खातून है हजरत आमना कि मैं किन के निकाह में दूं। मेरी ये बात मुझे हर रोज सताती है कि आमना जैसी ताहिरा अरब में कोई नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए हाथ मांगने आया। तो कहने लगे अगर अब्दुल्ला के लिए मांगने आए तो फिर देर मत करें, क्योंकि अब्दुल्ला से बड़ा ताहिर अरब में नहीं है, तो आमना से बड़ी ताहिरा भी अरब में कोई नहीं है। पीर का दिन था, ये निकाह हुआ। ये हजरत आमना अलैहिस्सलाम खुद बताती, पीर वाले दिन कहती है हमारा निकाह हो गया। और ये रजब का आगाज था, मैं रजब का पहला हफ्ता चल रहा था, 6 तारीख थी या 5 थी, कहती है निकाह हुआ। और जो पहली शबे जुम्मा आई, जुम्मा और जुमरात की जो पहली दरमियानी शब आई निकाह के बाद, कहती हैं मैं नूर मुस्तफा की हामला हो गई। क्योंकि जब ये नूर मुंतकिल होता था ना तो परिंदे सलाम करते थे, हवाएं सलाम करती थी, दरख्त सलाम करते थे, फिजाएं सलाम करती, और उस हस्ती को पता चल जाता कि मुस्तफा मेरे जिस्म में आ चुके हैं। जिसकी पुश्त में आका जाते उन्हें भी पता चल जाता, जिनके रहम में नूर आता उन्हें भी पता चल जाता। हज़रत आमना अलैहिस्सलाम फरमाती, कहते हैं जुम्मा जुमरात की दरमियानी शब है कि मुस्तफा तशरीफ ले आए, मेरे रहम में आका की जलवागरी हुई। फिर कहती है 9 महीने मैंने मुस्तफा को पेट में रखा,
رجب کے شروع میں میرے آقا تشریف لے آئے. رجب کا پہلا ہفتہ تھا یا 10 دن گزرے تھے. رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان، پھر رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، سفر، پھر ربیع الاول. یہ پورے 9 مہینے 9 مہینے آقا نے ماں کے پیٹ میں گزارے. اب امی جان کیا کہتی ہیں سنیں. دیکھیں 3 خواتین کسی کے بارے میں حقیقت بتا سکتی ہیں. یا والدہ بتا سکتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے، یا دائیہ بتا سکتی ہے کہ جس کو میں نے دودھ پلایا ہے وہ کیسا ہے، یا بیوی بتا سکتی ہے کہ میرا شوہر کیسا ہے. بس ان تینوں کی ایک ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر بات کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. حضرت آمنہ علیہ السلام امی جان کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے لقد علقت بہ فما وجدت له مشقۃ حتى وضعته. کہتی ہے 9 مہینے مصطفیٰ میرے پیٹ میں تو تھے، لیکن ایک دن بھی میں نے مصطفیٰ کا وزن محسوس ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. بوجھ محسوس ہی نہیں کیا، ویٹ مصطفیٰ کا محسوس کیا ہی نہیں. اب مصطفیٰ کا بوجھ نہیں تھا. امی جان کہتی ہے وزن تھا ہی کوئی، بوجھ نہیں تھا. اب اس کے میں 2 جواب دیتا ہوں. بوجھ کیوں نہیں تھا؟ پہلا جواب سادہ ہے، دوسرا ذرا سائنٹیفک ہے. کیونکہ سائنس کا دور ہے، جدید دور ہے. طالبہ بیٹھے وہ کہیں گے سائنس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایمبریالوجی میں یہ لکھا ہوا ہے. ویٹ کیوں نہیں تھا؟ ویٹ بنتا کیسے ہے؟ اب اس کو بھی سمجھے. پہلا جواب سادہ ہے. آقا کا بوجھ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے بوجھ نہیں تھا کیونکہ آقا ساری دنیا کا بوجھ اٹھانے آئے. سبحان اللہ. جو سب کا بوجھ اٹھانے آیا ہو وہ کسی پہ بوجھ بنتا نہیں. یہ سادہ جواب ہے. اب پھر بھی سوال پیدا ہوگا وزن کیوں نہیں تھا، بوجھ کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کسی بڑے سے بڑے سرجن سے پوچھیں. ایمبریالوجی کا یہ ٹاپک ہے، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جو وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک جھلی بنتی ہے اس حمل کے ارد گرد. اس جھلی کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پلیسنٹا ہے. یہ کرتی کیا ہے جھلی؟ یہ ماں کی کالونی کے بچے کے کالونی سے جدا کرتی ہے. ماں الگ، بچہ الگ. پھر مینز آف کمیونیکیشن کیا ہوتے ہیں؟ بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کے پانی کیسے لیتا ہے، غذا کیسے لیتا ہے، ہوا کیسے لیتا ہے، تپش کیسے لیتا ہے. اجزاء ارضی 4 عناصر جس سے ہمارا وجود بنتا اور بڑھتا ہے. بچہ کیسے وصول کرتا ہے؟ ہاں، یہ پیلے رنگ کی ٹیشوز ہوتی ہیں جو ادھر ماں سے جڑی ہوتی ہے، ماں کی جھلی سے، ادھر بچے کی ناف سے جڑی ہوتی ہے. اسے ہم اپنی زبان میں ناڑ بولتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو امبلیکل کارڈ کہتے ہیں. یہ کارڈ کیا کرتا ہے؟ یہ ناڑ کیا کرتی ہے؟ یہ ماں کے پانی سے پانی، غذا سے غذا، ہوا سے ہوا، تپش سے تپش لے کر بچے کو دیتی جاتی ہے اور بچے کا وزن اور ویٹ بڑھتا جاتا ہے. اور 9 مہینے ہوتے ہیں تو وزن مکمل ہو جاتا ہے، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. اور جب پیدا ہو جائے سب سے پہلے یہی امبلیکل کارڈ جو ہے ناف والی جگہ سے کینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے. اب غذا ناٹ کے ذریعے نہیں، اب غذا منہ کے ذریعے جائے گی. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بڑے سے بڑے منکر آئے دوستو، اس بات کا منکر ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا. ہر مورخ نے لکھا ہے، ہم حلبی سیرہ حلبی ابن عساکر میں، قاضی عیاض نے، باقی ہر ایک نے اس کو لکھا. درجنوں کتب میں یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا کی جب ولادت ہوئی نا تو حد شفا کمرہ ولادت میں موجود تھی. یہ مدینے سے آئی تھی، مصطفیٰ کی ولادت کے لیے بلایا گیا. حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھی، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ تھیں. پھر مکے سے ایک خاتون جن کو بلایا حضرت عبدالمطلب نے، وہ تھی حضرت فاطمہ بنت عبداللہ. یہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھی. 2 خواتین آئی تھیں، مکے سے ایک مدینے سے. حضرت شفا کہتی ہے میرا کام ہوتا تھا جب بچہ پیدا ہوتا میں سب سے پہلا کام یہ کرتی، کینچی اٹھاتی اور ناڑ کو ناف والی جگہ سے کاٹ دیتی تھی. کہتی ہے ادھر مصطفیٰ کا میلاد ہوا، میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا، میں نے چاہا کینچی اٹھاؤں، ناڑ مبارک کو کاٹوں. کہتی ہے ناڑ کیا کاٹتی، میں دیکھ کے دنگ رہ گئی. مقطوع سرہ، مصطفیٰ کی ناڑ مبارک تو تھی کوئی نہیں، تعلق تھا ہی نہیں. کہتی ہیں جو ذریعہ تھا ماں کے غذا سے غذا لینے کا، ہوا لینے کا، تپش لینے کا، حرارت لینے کا، وہ ذریعہ ہی نہیں ہے. پھر مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں حیات کیسے تھا، زندہ کیسے تھے؟ اب کسی سرجن سے پوچھیں اگر ناڑ کٹ جائے ماں کے پیٹ میں یا خشک ہو جائے بچہ زندہ رہے گا؟ کہہ لیں گے نہیں، مر جائے گا. تو حضرت آمنہ بتا رہی ہیں، حضرت شفا کہہ رہی ہیں مصطفیٰ کی ناڑ پہلے سے کٹی ہوئی ہے. تو کیا پتا چلا؟
کہ مصطفیٰ نے ماں کے پیٹ میں رہ کے بھی ماں کے پانی سے پانی لیا ہی نہیں، غذا لی ہی نہیں، ہوا لی ہی نہیں، حرارت لی ہی نہیں۔ جب لی نہیں ہے تو وزن بنتا کیسے؟ سبحان اللہ، ویٹ بنتا کیسے اور بوجھ کیسے بنتا؟ تو امی جان نے بتایا وزن نہیں تھا، مصطفیٰ نے آ کے بتا دیا لاڑ مبارک ہے ہی نہیں تو وزن کہاں سے بنے؟ اب وزن نہیں، اب یہ بات ہوگی۔ اچھا ایک سادہ اور سادہ کر دوں، دیکھیں آپ میں سے اگر کوئی بندہ، ہم نورپور تھال میں بیٹھے ہیں، زیادہ بڑا علاقہ نہیں ہے، میں پہلی دفعہ ہی ہوں، اتنا بڑا شہر نہیں ہے، نارمل شہر ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی شہر خریدنی ہو جو بڑی نایاب ہو تو آپ کو بڑے شہر جانا پڑتا ہے۔ آپ چلے جائیں لاہور میں، چلے جائیں آپ اسلام آباد میں، آپ وہاں جا کے بڑے شاپنگ مال پہ جا کے کہیں مجھے 2 کلو روشنی چاہیے، 2 کلو روشنی چاہیے، تو مل جائے گی؟ نہیں، چلو پاکستان سے بات، دبئی سے پتہ کریں، نہیں، امریکہ سے 2 کلو کی بجائے چلو 1 کلو منگوا لیں، جہاں بھی پوچھیں گے وہ کہیں بھئی آپ کا دماغ صحیح ہے، روشنی کا تو وزن ہوتا ہی نہیں۔ جی، اور روشنی کو عربی میں کہتے ہیں نور، کیا بات ہے، انگلش میں کہتے ہیں لائٹ۔ یہ جو روشنی پڑ رہی ہے سورج کی ہو یا ٹیوب لائٹ کی ہو، اس کا وزن ہی نہیں ہے۔ تو امی جان بتا رہی ہیں 9 مہینے مصطفیٰ پیٹ میں تو تھے پر وزن نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ نور جو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، رب نور کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور۔ رب نے کہا میں نے بھیجا ہی نور ہے، بنایا بھی نور ہے، پر تمہیں رکھا بھی نور ہے۔ ہر پشت میں نور تھا، ہر رحم میں نور تھا، آمنہ کے پیٹ میں آئے تب بھی نور۔ جب ظہور ہوا امی جان کہتی ہیں خرج منی نور، میرے اندر سے نور نکلا۔ جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے ہیں، ان سے کہے اپنی ماں سے پوچھ، جب تو پیٹ میں آیا تھا تو تیری ماں کو الٹیاں نہیں رکتی تھی، چکر نہیں ختم ہوتے تھے۔ اور اماں جان اماں آمنہ کیا کہتی ہیں 9 مہینے مصطفیٰ پیٹ میں رہے، کہتی ہیں الٹیاں نہ تو دور کی بات ہے، اگر کچھ کھا لیتی اور ڈکار آ جاتا اس سے بھی مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ، تم پیدا ہو ماں کے پیٹ سے آؤ، خون نکلتا ہے، مصطفیٰ آئے نور نکل رہا تھا۔ پھر بھی کہو جی ہمارے جیسے ہیں۔ تو امی سے پوچھ لو، آپ کی امی آپ کے بارے میں بتائے گی، مصطفیٰ کی امی مصطفیٰ کے بارے میں بتا دے گی۔ سبحان اللہ، والدہ بتا سکتی ہے کہ میرے اندر آنے والا کیسا ہے۔ اب ایک گواہی سن لی نا آپ نے، والدہ کی گواہی سن لی۔ اب اس پہ بہت ساری باتیں دل کرتا ہے بتاؤں، لیکن میں نے کہا تھا گھنٹے میں وائنڈ اپ کروں گا، تو میں بس 5 منٹ اور مجھے دے دیں اس کو، ہم تاکہ اگلی 2 گواہیاں اور بھی آپ کو پہنچا دوں۔ والدہ کی گواہی آپ نے سن لی، والدہ کی گواہی آپ نے سن لی۔ اب سنیں اگلی گواہی حضرت حلیمہ کی سن لیں۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ دائی، جن کے پاس میرے آقا نے 4 سال گزارے۔ کتنے سال؟ عام طور پہ بچہ 2 سال رکھتی تھی واپس کر دیتی تھی، 2 سال کے بعد حلیمہ آئی تھی آقا کو واپس کرنے، لیکن جب جانے لگی تو دل نہیں کرتا تھا مصطفیٰ کو چھوڑ کے جاؤں۔ پھر گزارش کی اے آمنہ مہربانی کریں تھوڑا سا وقت اور دے دیں، تو آپ فرمایا ٹھیک ہے اور رکھ لو مصطفیٰ کو، 2 سال اور رکھا، 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس آ کر۔ اچھا آپ کیا کہتی ہیں؟ بڑی باتیں آپ نے بتائی، ان میں سے ایک بتانی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑی غریب خاتون تھی، گھر میں دیا ہوتا تھا پر اس میں تیل نہیں ہوتا تھا۔ جب کہتی آقا کو لے کے گئی نا، راستے میں وہ سارے جو آقا کی آمد کے وقت جو اللہ کی بارگاہ سے جو نظارے تھے وہ حلیمہ دیکھ چکی تھی۔ حضرت اسود کے پاس لے گئی تھی، حیران رہ گئی کہ خرج من مکانہ فقبلہ، آقا یہ قریب لے گئی، آقا چومے حضرت اسود کو تاکہ پھر وہ طواف شروع ہو۔ کہتی ہے میں قریب کر کے میں نے کہا آقا چومیں گے، میں نے دیکھا حضرت اسود باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتھر بھی مصطفیٰ کی میلاد پہ کعبہ چھوڑ کے آ گیا۔ سبحان اللہ، ایک میسج دے رہا ہے، یہ پتھر بھی حجر اسود میسج دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے اچھا گھر کس کا ہے؟
مجھ سے اچھا گھر کس کا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ پہ میں کعبے کو چھوڑ کے نکل آیا، تو تم 12 ربیع الاول کو گھر چھوڑ کے کیوں نہیں آتے جلوس میں؟ سبحان اللہ، تم مصطفیٰ کے میلاد کے لیے اپنی کچھ نیند قربان کر کے کیوں نہیں آتے، دکان بند کر کے کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں میں کعبہ چھوڑ کے کھڑا ہوں، تو پتھر بھی خوش ہو رہے تھے، پتا تھا مصطفیٰ یہ ہیں، پتھروں کو تو پہچان ہے۔ کیسے ہیں وہ بدبخت لوگ جنہیں آج بھی مصطفیٰ کی ذات اور شان کے بارے میں تشکیک رہتی ہے، معاذ اللہ۔ اب عرض یہ کروں، کہتی ہے میں غریب عورت تھی، لے گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر پہنچے ہیں تو دیا تھا، تیل کوئی نہیں تھا، رات ہونے لگی تو میں پریشان، میری پریشانی بڑھتی گئی کہ اب رات ہو رہی ہے، اندھیرا ہوگا، شہزادے کو کہا کیسے یہاں پہ رکھوں گی؟ کہتی ہیں ادھر اندھیرا بڑھتا گیا، میرے گھر میں اجالا بڑھتا گیا۔ کیوں اجالا بڑھ رہا تھا؟ کہتی ہے مصطفیٰ کے چہرے سے نور نکل رہا، نور نکل رہا۔ اچھا، ایک رات گزری، 2 راتیں، 3 راتیں، اب یہ لکھا ہے اس کو، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہیں میرے گھر میں جس کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا نا تو میں دیا نہیں جلاتی تھی، کہتی ہیں جئنا بھی مصطفیٰ کو لے جاتی، کمرہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ہفتہ کم از کم ہو گیا تھا میرے آقا، رات کو ایسے نور نکلتا، گھر سے باہر جاتا نظر بھی آتا۔ تو بنو سعد قبیلے میں ذرا سائیڈ پہ گھر تھا حلیمہ کا، مڈل میں نہیں تھا، شہر کے وادی کے اندر نہیں تھا، تھوڑا سا سائیڈ پہ تھا۔ ایک رات نا جو بنو سعد قبیلے کا جو چودھری تھے بڑے، ان کی بیوی میں سے کسی کی بیوی کی آنکھ کھلی، پھر دوبارہ آنکھ نہیں لگی، نیند نہیں آ رہی تھی، رات کا آخری پہر تھا، تو وہ اس نے کہا نیند تو ویسے نہیں آ رہی، چلو چھت پہ چڑھ جل کے ٹہلتی ہوں، چہل قدمی کرتی ہوں، وقت گزر جائے گا۔ وہ اوپر چڑھ گئی اور چہل قدمی کرنے لگی، ادھر ادھر توجہ کی، دیکھا ہر طرف اندھیرا ہے، ایک گھر سے نور نکل رہا۔ اس کی حیرت بھرت بڑھ گئی کہ کون ہے جو خود تو سو گیا پر چراغ جل رہا ہے۔ اس نے توجہ کی تو پتہ چلی حلیمہ کا گھر ہے، تجسس اور بڑھ گیا، حلیمہ تو غریب عورت ہے ہمارے علاقے کی، اس کے پاس خزانہ کہاں سے آ گیا؟ جب علاقے کے غریب بندے کے پاس کوئی چیز آ جائے نا تو چودھری پر سب سے پہلے پریشان ہوتی ہیں، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، پتہ کرو بھی کہاں سے اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئی حلیمہ کو خزانہ کہاں سے مل گیا۔ رات ساری پھر اس نے اسی سوچ میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی 2-4 اور جو سہیلیاں تھیں اس کی، چودھریوں کی بیویاں، ان سے جا کے ملی بھی، رات میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے رات دیکھا ہے؟ ہم کئی راتوں سے دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے کہا چلو جا کے پھر حلیمہ سے پوچھنا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ چلی گئی، صبح دروازہ کٹکھٹایا، حلیمہ باہر نکلی، دیکھا تو چودھریوں کی بیویاں باہر کھڑی۔ فرمایا آج غریبوں کے دروازے پہ خیر تو ہے، صبح آئی کھڑی ہو؟ کہنے لگی حلیمہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا ہم بڑے خاندان کی عورتیں ہیں، مال اسباب ہمارے پاس بڑا ہے، لیکن رات کو سوتے ہوئے چراغ ہم بھی بجھا دیتے ہیں، تیرا چراغ ساری رات جلتا ہے، تجھے کون سا خزانہ مل گیا؟ حلیمہ سن کے مسکرا پڑی۔ وہ کہتی ہیں ہم سوال پوچھتی تو آگے سے ہنستی ہے۔ حلیمہ وجہ بتا۔ کہا آؤ وہ خزانہ تمہیں بھی دکھاؤں۔ سبحان اللہ، اندر لے آئی، کمرے میں حضور لیٹے ہیں، چہرے سے نور نکل رہا تھا، مصطفیٰ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے حلیمہ کہتی ہے سنو، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہتی ہیں جس دن سے یہ پیارا بیٹا لائی ہوں میں نے تو سارے دیے ہی توڑ دیے، اب دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے مصطفیٰ کو لے جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ اب حلیمہ نے بھی بتا دیا مصطفیٰ نور ہیں۔ اب آخری گواہی سن لیں کہ زوجہ کیا کہتی ہیں۔ بچپن کی بات آپ اس میں سن لی، ماں کے پیٹ کی بات بھی سن لی، جوانی کی بات سن لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء، کہا کہ ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، لیکن میرا سورج دنیا کے سورج سے بہتر ہے۔ آگے وجہ بتائی کیوں بہتر ہے؟ کہا ان الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء، دنیا کا سورج فجر ہوتی ہے تو طلوع ہوتا ہے، شام ہو کے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو میرا سورج ہے وہ دن کو بھی چمکتا ہے، ساری رات بھی چمکتا ہے۔ آپ کہتی ہے میرا طریقہ تھا کہ میں رات کو آخری پہر اٹھ کے تو سوئی دھاگے کا کام کرتی تھی۔ آج بھی خواتین کا یہ پرانا طریقہ ہے سوئی دھاگے سے کام کرنا۔ تو پرانے وقت کے جو گھر تھے وہ کچے تھے، تو سوئی جو تھی وہ دیوار میں
لگا دی جاتی تھی، پھر موقع پہ نکال لی جاتی. آپ کے جب میں نے سوئی لگائی تھی، پھر میں دیکھا تو سوئی اس میں نہیں ہے، تلاش کرنا چاہا تو دیا میں تیل کوئی نہیں تھا، اور میں اس حوالے سے پریشان تھی. اتنے میں آقا نے کمرے میں قدم رکھا. سبحان اللہ. آقا کمرے میں آئے تو کیا ہوا؟ کہتی ہیں فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہی، مصطفیٰ کے چہرے سے ایسا نور نکلا. کہتی ہے میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو بھی اس میں تلاش کر لیا. تو اب امی جان نے بتا دیا نور ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نے بھی بتا دیا مصطفیٰ نور ہے، حلیمہ نے بھی بتا دیا مصطفیٰ نور ہیں. تو جب گھر والے گواہی دے رہے ہیں نور ہیں، تو پھر اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. جو رب نے پہلے بتا دیا، گھر والوں نے بھی بتا دیا، گواہیاں مل گئیں. اب جب وہ آ گیا ہے نور والا، یہ وجہ ہے، پھر ہر طرف ہوتا ہے نور ہی نور. یہ میسج ایک دے رہا ہوں آپ کو، میں نے کوئی تقریر نہیں کی، تقریر آپ علماء سے سنتے رہتے. میں ایک پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں. وہ پیغام اپنا بھی نہیں تھا، وہ قرآن کا تھا، آقا کے فرامین کا تھا. تو جب ایسے شانوں والا اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے، پھر آج ضرورت اس امر کی ہے پھر اس محبوب کی زندگی کو اپنا ایڈیل بنایا جائے. جب ایسا محبوب ہے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، پھر ان کو اپنا ایڈیل مصطفیٰ کو بنائیں، رول ماڈل مصطفیٰ کو بنائیں. حضور کے سیرت، حضور کا اسوہ، آقا کا مشن ہمارا مشن بننا چاہیے. اب دیکھیں غیر مسلم ایک بہت بڑا لکھنے والا لکھاری، جس نے کتاب لکھی 100 شخصیات کی جو زندگی تھی اس کو اس نے قلم بند کیا، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ. اس نے کتاب کا نام لکھا The 100. اس نے کہا کہ میں نے مطالعہ کیا جتنا مجھے میسر آیا کہ دیکھوں کون سی شخصیات ایسی ہیں جو منفرد ہیں. کہتے ہیں مجھے 100 ہستیاں نظر آئیں، 100 کا ذکر الگ کیا. پھر میں نے چاہا جس 100 کا میں نے مطالعہ کیا ان کو ایک کتاب میں لکھ دوں تاکہ باقی بھی اس کو پڑھیں. کہتے ہیں میں نے کتاب مرتب کی. پھر کتاب میں چونکہ شخصیات 100 تھیں، کسی کو پہلا نمبر بھی دینا تھا، کسی کو دوسرا بھی دینا تھا. میں نے کہا وہ پہلا نمبر کس کو دوں؟ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، عیسائی تھا خود. اس نے کہا ان 100 شخصیات کو. پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، پہلا نمبر کس کو دوں؟ ان 100 میں امام ان کا کون ہو، ان میں اول کون ہو. کہتے ہیں میں نے بار بار ان 100 شخصیات کو پڑھا، تو پھر ان میں جس کو پہلا نمبر دیا ہے وہ مصطفیٰ ہے. کتاب کھولی، پہلے نمبر کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا تھا، لیکن پہلے نمبر پہ لکھا مصطفیٰ کا تذکرہ. اور اس نے کہا ہے اے مسلمانوں تم تو مصطفیٰ سے عشق کرتے ہو، عشق میں تو پہلا وہی ہوگا جس سے تمہارا پیار ہے. اس نے کہا میں تو عقل کا چراغ لے کے نکلا تھا، عشق کا چراغ نہیں. مجھے عشق نہیں ہے تمہارے پیغمبر سے، میں تو ایک عقل اور علم کا چراغ لے کے نکلا تھا. دیکھو عقل کی دنیا میں اول کون ہے؟ کہتا ہے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، عشق کی دنیا میں بھی مصطفیٰ اول ہے، عقل کی دنیا میں بھی مصطفیٰ اول ہے. تو جب عقل کی دنیا میں بھی آقا اول ہے، عشق میں بھی آقا اول ہے، تو پھر ہماری زندگی کے میں ہمارا رول ماڈل پھر مصطفیٰ کیوں نہیں ہے؟ پھر ہمارا اسوہ مصطفیٰ کے اسوہ سے جدا کیوں ہے؟ ہمارا مشن مصطفیٰ کے مشن سے جدا کیوں ہے؟ تو آج ضرورت اس امر کی ہے، جشن منائیں میلاد مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کے مشن کو بھی اپنائیں. جشن تو ہو، مشن بھول جائیں. ہر سال میلاد مصطفیٰ کے بینر بڑھ رہے ہیں، اور اس بات میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس سال اتنا کپڑا بینر پہ لگا، اتنے میٹر. ادھر میلاد مصطفیٰ کے بینر کا کپڑا بڑھ رہا ہے، اور ہمارے گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جسم کے کپڑے تنگ ہو رہے ہیں. تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پھر اس میلاد منانے کا کیا فائدہ جو ہمارے گھر میں پردہ نہ دے سکے، گھر والوں کو مکمل کپڑا نہ دے سکے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی پروگرام پہ وہ خاتون بیٹھنے نہیں دی جاتی جو پورے کپڑے پہن کے بیٹھتی، اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھے، جس کی جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں. اور وہ اس حال میں ربیع الاول آئے تو وہ میلاد مصطفیٰ پہ پروگرام کریں اور لوگوں کو وہ دکھائیں کہ ہم بھی
دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں. اب بتانا یہ جب جس مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں آقا نے کیا پیغام دیا ہے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے کیا میسج دیا ہے, جوانوں کے لیے کیا میسج دیا ہے, اس وقت سیرت کدھر چلی گئی؟ فقط کتابوں تک محدود رہ گئی ہے یا عملی زندگی میں بھی آئے گی؟ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ صرف میلاد منانے تک نہ رہیں بلکہ عملی زندگی میں مصطفیٰ کے مشن کو بھی لے کے چلیں. سب سے بڑھ کے پیار بھی آقا سے کریں. اور آقا کا پیار کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف پیار ہو, محبت کا دعویٰ ہو, عمل سے پیچھے ہٹ جائیں. عمل میں بھی کمال پہ ہو, محبت میں بھی کمال پہ ہو. پھر محبت مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہے, مصطفیٰ کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ہر نسبت کا حیا ہونا چاہیے. ازواج مطہرات کو مصطفیٰ سے نسبت ملی, اگر مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ ہو تو ازواج کا احترام بھی لازم ہے. جنہیں مصطفیٰ کی صحبت ملی صحابہ کرام, پھر مصطفیٰ کی محبت تو ہو, اگر صحابہ کرام کا ادب نہ ہو تو پھر یہ بھی بے وفائی ہے. اور پھر وہ کچھ وہ بھی ہیں, کسی کو مصطفیٰ کی گھر کی صحبت ملی تو ازواج اہلیہ بن گئیں, باہر سے آئیں مصطفیٰ کے گھر میں, اور ان کے بارے میں رب کہتا ہے لستن کاحد من النساء, اے مصطفیٰ کی گھر والیو تم دنیا کی عورتوں جیسی نہیں ہو. باہر سے آئیں, مصطفیٰ کے نکاح میں گھر ملا, وہ تو باقیوں جیسی نہ رہے. کسی کو مصطفیٰ کی صحبت ملی, ان کا مقام بن گیا, بڑھ گیا, ہونا بھی چاہیے. اور کچھ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے خون سے ہیں, انہیں خون مصطفیٰ کی صحبت ملی, خون مصطفیٰ, اور ان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو مصطفیٰ سے نسبت ملی سب کا حیا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو عظمت اہل بیت کا جھنڈا اٹھائیں اور مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے لگ جائے کوئی. عظمت اہل بیت کا جھنڈا تو اٹھائے, ازواج مطہرات کو معاذ اللہ دین سے خارج کہنے لگ جائے. جس کو بھی مصطفیٰ سے نسبت ملی ہے, محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے ہر نسبت کا حیا ہو, ہر نسبت کا خیال ہو. اس لیے میں عرض کر رہا تھا صحبت کی نسبت ملی صحابی بنے, گھر کی نسبت ملی وہ اہل بیت میں گھر والیاں بنی. اور ادھر فقط گھر کی نسبت نہیں, کچھ وہ ہیں جو پیدائی اسی گھر میں ہوئے, مصطفیٰ کی گود میں آنکھ کھولی, جن کی پہلی غذا مصطفیٰ کا لعاب بنا, پہلی غذا مصطفیٰ کا لعاب, اور پھر کندھے مصطفیٰ کے ان کی سواری بنے, جن کے بارے میں آقا فرمائے جسموں کا جسمی, لحموں کا لحمی, عظموں کا عظمی, دموں کا دمی. اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. یہ آقا سب کو تو نہیں فرماتے ہیں, جو نسبت جن کو ملی, جن کا جو مقام ہے ان کا وہ حیا ہونا چاہیے. اب بات میں ختم کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو اللہ نے سب کو سب نسبتوں کا حیا, یہ تحریک منہاج القرآن کا یہ پیغام ہے. منہاج القرآن نے ہمیشہ جوڑا ہے, توڑا نہیں. آج کسی نے ایک جھنڈا اٹھایا تو دوسروں کی مخالفت شروع کر دی, کسی نے صحابہ کا جھنڈا اٹھایا تو اہل بیت کا ذکر کرنا چھوڑ بیٹھے, کسی نے اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا تو صحابہ کرام کو مرتد کہنے لگ بیٹھے. نہیں, یہ مصطفیٰ سے وفا کا تقاضا اور یہ نہیں ہے. اگر محبت مصطفیٰ ہے تو یہ محبت تقاضا کر رہی ہے تمام نسبتوں کا حیا, تمام نسبتوں کا, تب آقا کی محبت ملے گی اور کامل ہوگی اور حضور خوش ہوں گے. اب یہ عرض کر رہا تھا اے علی شیر خدا علیہ السلام, جسموں کا جسمی, یہ جو تیرا جسم ہے نا وہ میرا ہے, عظموں کا عظمی, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں, لحموں کا لحمی, تیرا گوشت. اچھا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرا گوشت تیرا گوشت ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میری ہڈیاں تیری ہڈیاں ہیں؟ ایک لطیف بات ہے, اچھی لگے تو لے جائیں, نہ اچھی لگے میری باتیں واپس کر دیجئے گا, جھگڑا کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے. اب اس میں سے نا یہ جو جملہ ہے نا اردو کا, جو تیرا خون ہے, اس میں سے صرف خون کو نکال دیں, باقی جملہ کیا بن گیا؟ جو تیرا ہے.
नारे तकबीर जो तेरा है वो मेरा है। क्या बात है, क्या बात है। आका फरमा जो तेरा खून है वो मेरा खून है। अब खून वाला लफ्ज निकाल दे, क्या बचा? जो तेरा है वो मेरा है। आका ने ये नहीं फरमाया जो तेरा जो मेरा होगा आया अली वो तेरा होगा। बड़े होंगे मेरे नारे लगाने वाले, तेरी तरफ नहीं आएंगे, मेरी बात तो करेंगे, तेरी बात नहीं करेंगे। आका एक मैसेज दे रहे, आया अली जो तेरा है ना वो मेरा है। वाह 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 वाह। जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं है जितनी बार मेरा मेरा कहे वो मेरा नहीं है। एक मैसेज इसमें एक हदीस है पैगंबर तबरानी मोजम में लाए हैं। किसी शख्स ने ना, सहाबी थे, मौला अली शेर खुदा इस्लाम के बारे में दिल में जफ्वत आई, तो सहाबी थे, मुनाफिकत तो नहीं थी, जो अंदर आई बात तो वहां से बता दिया कि बारगाह में जाके बता दिया मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी मौला अली के बारे में। तो मेरे आका ने फिर समझा दिया कि ऐ बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली से बुग़्ज़ मत रख, अली से बुग़्ज़ मत रख। फरमाया कि मन कुंत मौला हो फअलियुन मौला हो, जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे चाहिए कि अली से भी मोहब्बत करे। अब उनको जवाब दे दिया। अब यही है तो बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे आका से मैंने सुना, आका ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि अली की बेअदबी करते हैं, अली की गुस्ताखी करते हैं। आका ने फरमाया मन यंतकिसु अलियन फकद तनक्कसानी, फरमाया जो अली की बेअदबी करता है, आका फरमाते हैं वो अली की नहीं वो मुस्तफा की बेअदबी करता है। वो मन फारका अलियन फकद फारकनी, और जो अली से कट जाता है वो सिर्फ अली से नहीं कटता, मुस्तफा से भी कट जाता है। अब उसकी विधात आ गई ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं, जो तुझसे कटा, आका ने फरमाया वो मुझसे कटा है, जो तुझसे जुड़ा है वो मुझसे जुड़ा है। तो आका ने इनको खुद से जुदा ही नहीं किया। बेशक बेशक। अब ये मैं अर्ज कर रहा था, सारी निस्बतों का हमें हया और ख्याल होना चाहिए, जिनको आका ने फरमाया मिन्नी, ये मुझसे है, हसन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, फातिमा तो मिन्नी, अलीशन मिन्नी, ये सब मुझसे है और मैं इन से। ये खून की निस्बत है, खून की निस्बत का हया हो, फिर जिनको सोबत मिली उनका भी हया हो, और फिर जिनको घर मिला उनका भी हया हो। ये पैगाम है आज का। मोहब्बतें बांटे, नफरतें खत्म करें, करीब हो दूर ना हो। अब ये जो कुछ आपको बताया है, इस पूरी गुफ्तगू में अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भाई को अच्छी लगी हो, या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, मैं पहली दफा यहाँ पे आया हूँ लेकिन मैं ये बात हर जगह पे करता हूँ, आज यहाँ भी कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है मुझे बात करते हुए। आपके चेहरे मुझे बता रहे थे, आखिर तक मैं देख रहा हूँ, आखिर में थोड़ा अंधेरा है लेकिन मैं फिर भी तवज्जो मेरी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अंधेरे में जो बंदा बैठा हो वो मुझे नज़र तो नहीं आ रहा होता, फिर वो अपनी बात भी कर सकते थे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़ी तवज्जो दी। हर जगह पे ये बात करता हूँ, आपके चेहरों से पता चल रहा था कि मेरी बात आपको अच्छी लग रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर मेरी कोई भी बात किसी भाई को अच्छी लगी हो, या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। फिर आप कहेंगे कमाल किसका है? ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात है। आपने मुझको सुना, मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ। अभी कल रात जो आ रही है, हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आप लाइव आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस, जिसको इस आज के इस महीने में सैलाब की वजह से महदूद करके लाहौर ऐवान इकबाल में रखा गया, और वो जो कॉन्फ्रेंस पे जो खर्चा होना था करोड़ों में, वो सारे का सारा सैलाब ज़दगान के लिए वो वक्फ करके उन तक वो पहुँचाया जा रहा है, खाना वगैरह। तो आप कल रात हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने लाइव गुफ्तगू फरमानी है, खिताब फरमानी। मैं उनका अदना सा शागिर्द हूँ, उनकी बारगाह में बैठा हूँ, पढ़ा हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। तो मेरी बातें आपने सुनी और आपने मुझे दाद दी
اور آپ کے چہرے مجھے بتا رہے تھے آپ کو اچھی لگ رہی تھی بات. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, آپ کل حضور شیخ الاسلام کو لائیو سنیں, گھر بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں, کیونکہ لائیو ہمارے جہاں بھی ہماری تنظیم موجود ہے انہوں نے وہ لائیو پروگرام دکھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے. اور جہاں نور پور کے اندر بھی وہ لائیو دکھانے کا خطاب و پورا پروگرام جہاں بھی انتظام موجود ہوگا. تو ہمارے احباب یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے ضلع خوشاب کے صدر صاحب بھی موجود ہیں محترم محمد صفدر آوان صاحب, اور پھر جہاں تحصیل کے ہمارے جو دوست ہیں سعید عاطف صاحب, اور آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم, یہ سب یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ پورا انتظام ہوگا آپ کے لیے بیٹھنے کا, اور سارا رات جب تک یہ پروگرام چلے گا آپ سب کو دعوت ہے, اور وقت نکال کے تشریف لائیے گا اس پروگرام, اور حضور شیخ الاسلام کو براہ راست سنیے گا. جب سنیں گے تو پہلے بھی آپ سنتے ہوں گے یقیناً, اب دوبارہ یہ کل جو لائیو آنا ہے اس کو بھی آپ ضرور سنیں, اس میں شرکت کریں آپ اس پروگرام میں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے میرا اس میں کمال نہیں تھا, یہ حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یہ ان کی طرف سے تھی, ان کو ضرور دعا دیجیے گا. میری کوئی بھی بات کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو وہ نقص میرا ہوگا, کہ باتیں تو اچھی تھیں, ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. بات نہ اچھی لگی ہو میں پھر کہہ رہا ہوں نقص میرا ہوگا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یہ فیض حضور شیخ الاسلام کا ہوگا. میں بار دیگر تمام معزز حاضرین کو مبارکباد دیتا ہوں, اور تمام منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, تحریک منہاج القرآن کے تمام رفقا کو, وابستگان کو, کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 جو جشن ولادت ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے, اور میرے آقا کی وہ جو محبت کا اور جو آقا کی آمد کا جو پیغام تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کا یہ اہتمام کیا آپ نے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں جو بیان کیا اور آپ نے سنا, اللہ اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.